سابق پاکستان ISI چیف جنرل فیض حمید کی سزا سنانے کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں کیا انہوں نے اکیلا ایکٹ کیا؟ لیٹ علی شو یو کہ اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال بامشقت قید سنانے کے بعد ریگرس امپریزنمنٹ یعنی سوال اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ان کو جو سزا سنائی گئی وہ DG ISPR کی ایک پریس ریلیز کے اندر اس کی جو کچھ ڈیٹیلز آئیں وہ آئیں. 4 کاؤنٹس کے اوپر یہ سزائیں سنائی گئی ہیں: انوالومنٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، وائلیشن آف the Official Secrets Act which harmed the interest of the state, misuse of its powers and government resources and causing harm to citizens. But شاید یہاں تک کاروائی ختم نہ ہو، آخر میں جا کر سیاسی کیریکٹرز اور ایک اور پروسیس کے اوپر بھی تھوڑا اشارہ کیا گیا ہے. اسے مزید سمجھنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. ایک بار پھر یور انیشل ریئیکشنز، کیا سمجھ رہی ہیں آپ اس ورڈکٹ کے بعد؟ یہ پہلے جنرل نہیں ہے جن کا کورٹ مارشل ہوا ہے اس لیول کے اوپر، مگر یہ پہلے لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو سابق ISI چیف تھے. عائشہ، ایک تو بات بالکل درست ہے علی کہ یہ پہلے جنرل نہیں ہیں جن کو سزا سنائی گئی. ضیاء الحق کے زمانے میں میجر جنرل تجمل حسین کو 5 سال کی سزا سنائی گئی چونکہ انہوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد 2016 میں لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خٹک اور میجر جنرل اعجاز شاہد کو میگا کرپشن کے کیسز میں، جب راحیل شریف آرمی چیف تھے تو ان کو سزا سنائی گئی. لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو بھی سزا سنائی گئی، جو کہ بعد میں نیوکلیئر سیکرٹس شیئر کرنے کے لیے، جو کہ بعد میں اس سزا میں کمی ہوئی. اور جب فیلڈ مارشل عاصم منیر آرمی چیف بنے، جنرل بنے، تو اس وقت انہوں نے مزید کم کر دی اور بلکہ ان کو بالکل باقی سزا جو 2.5 سال کی رہ گئی تھی میجر جنرل جاوید اقبال کی، وہ ختم کر دی. یہ جو سزا ہے، یہ اس وقت جو لگ رہا ہے، دیکھیں اس میں جو ایکٹ آف ٹریزن جو ملک کو نقصان دینے کے لیے، یہ بات اس کی ڈیٹیلز تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کلیئرلی لگ رہا ہے کہ یہ ٹاپ سٹی کا جو کیس ہے، کرپشن سکینڈل ہے، اس پہ یہ فیصلہ فوکس کر رہا ہے کہ انہوں نے ایز ISI چیف ایک پرائیویٹ اینٹی کے گھر میں بندے بھیجے اور ان کو ٹیررائز کیا اور ان سے جو ہے وہ زمین اپنی فیملی کی کمپنی کے نام کروانے کی کوشش کی. وہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آگے کا کیس ہے جو پولیٹیکل اینٹیز کے ساتھ، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ کوآپریٹ کر رہے تھے اور ان کو اکسا رہے تھے، میں 9 میں جو ان کا ہاتھ تھا، اس کا کیس جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے. بالکل یہ ایک تو اس سے جو پہلا امپریشن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں امینڈمنٹ آرٹیکل 253 کے بعد جو کندھے مضبوط ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اب وہ کانفیڈنس تھا، کیونکہ یہ کیس جو ہے، یہ والا کیس تو اس کی جو باز گشت تھی وہ یہ تھا کہ اس کی تو ٹرائل وغیرہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، لیکن اس کا فیصلہ جو اب سامنے ورڈکٹ آیا ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت کانفیڈنٹ ہیں اپنی آفس کنٹرول آف دی آرم فورسز، اور اس لیے انہوں نے یہ ورڈکٹ سنایا ہے. اب اس کا اگلا جو ہے وہ قدم وہ ہوگا وہ یہ کہ جو فیض حمید کی انوالومنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس پہ ہوگا. اور میرے خیال میں اسی سلسلے میں جو ہے آگے عمران خان جو ہے ان کو بھی سزا سنائی جائے گی، مطلب کہ اب تو یہ رستہ اس طرف ہی جا رہا ہے، اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایویڈنس ان کے پاس ظاہر ہے بہت ساری تھی. آپ کو یاد ہو کہ 1.5 سال پہلے
شیریں مزاری جو کہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی ممبر تھیں، اٹیچ تھیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کا فون لیا گیا تھا. تو بہت ساری ایویڈنس جو ہے وہ کلیکٹ ہوئی تھی. اب ظاہر ہے موقع ہے کہ اس ساری ایویڈنس کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے یہ آگے بھی سزائیں سنائیں گے. ایلیگیشن بہت بڑی تھی 9 مئی کے واقعات کو لے کر کہ جی فیض حمید انوالو تھے اس پورے پروسیس کے اندر. اس ایلیگیشن کو بظاہر طور پہ جنرل فیض حمید کی طرف سے تو ڈینائل نہیں آئی، مگر پاکستان تحریک انصاف نے ڈینائلز کی. وہ کہتے تھے یہ فالس فلیگ ہے. ساتھ ساتھ آپ نے فیلڈ مارشل آصم منیر کا ذکر کیا، تو انہوں نے حال ہی کے اندر ان کو لائف ٹائم امیونٹی بھی ملی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی نوٹیفکیشن ڈیلے کے اندر شاید کچھ چیزیں ہیں جو سارٹ آؤٹ ہونے والی ہیں. کیا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جنرلز کو سزا تو ملی، مگر ان کے سینٹنسز جس آپ نے ذکر کیا میوٹ کر دیے گئے، کمیوٹ کر دیے گئے، اور سزائیں ان کی معطل کر دی گئیں. کیا ہم اس کے اندر بھی کچھ ایسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور اگر عمران خان ٹارگٹ ہے تو پھر وہ پروسیس آپ کس طرف جاتی ہوئی دیکھ رہی ہیں، اور کیا یہ استحکام لے کے آ سکتا ہے اس سچویشن کے اندر رولنگ کولیشن کے لیے؟ علی، میں گوسپ پہ نہیں کروں گی کہ جی نوٹیفیکیشن کیا اس سے ریلیٹڈ تھی. میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی میں اس وقت کوئی دمخم ہے کہ کوئی جنرل صاحب سے باتیں منوا لیں، اسپیشلی 27ویں امینڈمنٹ کو لے کے. میرے خیال میں جتنے وہ اسٹرانگ ہوئے ہیں، میں اس کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ نہیں کروں گی، کسی گوسپ کے ساتھ نہیں کروں گی. میرے خیال میں وہ جیسے ہی ان نے فیل کیا فیلڈ مارشل نے کہ ان کے قدم مضبوط ہوئے ہیں، تو یہ ورڈکٹ آ گیا. آگے جو ہے وہ جو چیز آ رہی ہے، اور آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو ہے سنا یہی ہے کہ این ڈی یو میں ابھی وہ گئے تھے، تو اس کی کچھ خبریں جو لیک ہو رہی ہیں جو انہوں نے وہاں بیان دیے، اس میں انہوں نے ایک تو اس حوالے سے کہا کہ نیشنل فائنانس کمیشن کو جو ہے اور اس میں جو وہ تبدیلیاں چاہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کون چیلنج کرنے والا ہے. اور مزید یہ کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی وہ بات کر رہے ہیں، تو ان کا ایک ویژن ہے پاکستان کو لے کے ایک طرف، ایک طریقے سے اس کو پاکستان کی ایک نئی پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو شیپ جو ہے وہ بنانے کا. تو اس پہ وہ بالکل کریں گے. تو اور اس میں وہاں بلکہ این ڈی یو میں انہوں نے ذکر کیا کہ 2 فیملیز ہیں جو کہ جنہوں نے پاکستان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، وچ مینس کہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے 27ویں امینڈمنٹ کے بعد کہ وہ پش بیک کر سکیں. تو کسی کی اوقات نہیں ہے کسی پولیٹیکل پلیئر کی کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. آگے جو قدم ہے اس میں یہی ہے کہ میرے خیال میں جو اگلا فیصلہ آئے گا وہ مئی 9 کے حوالے سے ہوگا. اور عمران خان کو تو جو سزا وہ دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بڑی پاسبلٹی ہے کہ یہ ٹریزن ٹرائل ہو ان کا، فیض حمید صاحب کا. اس میں کیا سزا ملتی ہے، کیا عمر قید دیں گے، کیا سزائے موت کی سزا سنائی جائے گی، اور کیا آگے بخشش ہوگی. میرے خیال میں یہ اس وقت تو نہیں لگ رہا کہ کوئی نرمی لائے جائے گی ان سزاؤں میں. اور اب تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان کا بالکل ڈبہ گول کرنے والے ہیں. ابھی تک جو جیسے آپ گوسپ پہ کرتے ہیں نا، تو اسی طرح جو گوسپ آتی ہے وہ چلیں اس پہ دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے وہ یہ کہ ابھی تک جو ان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن جیل میں ملی ہوئی ہے، اب ان کو پروبیبلی اگر مئی 9 کا آتا ہے تو پھر ان کو ظاہر ہے اسی طرح رکھا جائے گا جیل میں جس طرح بھٹو صاحب کو رکھا گیا، یا ایک زمانے میں نواز شریف کو رکھا گیا. کوئی نرمی میرے خیال میں نہیں دکھائیں گے. اور ظاہر ہے ٹائٹننگ آف، دیکھیں ایک تو انڈیکیشن آ ہی گیا تھا، یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی اپنا پریس کانفرنس، اس سے ان کا موڈ جو ہے وہ تو بالکل انڈیکیٹ ہو رہا تھا کہ
پی ٹی آئی کی طرف، پاکستان تحریک انصاف کی طرف کوئی نرمی کا ارادہ نہیں ہے. تو یہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہی ڈائریکشن ہے جس میں یہ اپنا عمران خان پرابلم جو ہے وہ سالو کریں گے. آپ کا اور میرا جب بھی اپنا بات ہوئی ہے تو آپ نے انسٹیٹیوشن کی بات کی ہے ایز اپوز ٹو دی انڈیویجول کی بات کی ہے. سوال، کیا اس انسٹنس کے اندر کیا انڈیویجول ایکٹ کر رہا تھا اپنے بیسس کے اوپر یا اپنے انیشیٹو کے اوپر، کیا ایک انسٹیٹیوشنل انڈرسٹینڈنگ تھی اس انسٹنس کے اندر؟ اور جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے، تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کیا وہ اویئر تھے، نہیں تھے؟ ان کی اجازت یا ان کی اویئرنس کے بغیر یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں؟ اور اگر ہو رہی تھیں یا نہیں ہو رہی تھیں تو اس کے بعد انسٹیٹیوشن پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا آپ کے خیال سے؟ علی، بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ فرسٹ فیز میں عمران خان کے تو بالکل شامل تھے، لیکن بعد میں تو یہ جھگڑا جنرل باجوہ کے ساتھ بھی ہوا نا عمران خان کا، کیونکہ جنرل باجوہ انسٹیٹیوشنلی چاہ رہے تھے، کیونکہ ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کا، ایس ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا. لیکن فیض حمید نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کر رکھی تھی. آپ کو یاد ہو تب خبریں چھپتی تھیں کہ یہ گئے تھے اور ان کو روکا گیا تھا فیض حمید کو کہ بھائی تم جا کے پولیٹیشین سے اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے مت ملو. بچے گئے تھے، پرائیویٹلی ملے تھے عمران خان سے، تو ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھائی اب باجوہ جائے گا تو تم آؤ گے. اور یہ ایسی سچویشن تھی انسٹیٹیوشنلی کہ آرمی چیف جو ہے وہ ریلیو کر رہا ہے، ریلیو اس نے کر دیا ہے، لیکن پرائم منسٹر ڈی جی آئی ایس آئی کو ریلیو نہیں کر رہا، کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہو کہ ان کو کور دینی، مطلب کہ اگر بات انہوں نے اگر انہوں نے کرنی تھی آرمی چیف کے لیے کوالیفائی کرنا تھا فیض حمید نے، تو ان کو کور کمانڈ کرنی ضروری تھی. تو ان کو ایون ٹو بی کنسیڈرڈ فار دیٹ پوزیشن، تو اس پوزیشن کے لیے کنسیڈر ہونے کے لیے بھی ان کو کور کمانڈ کرنی تھی، تو ان کو پشاور کور بھیجا جا رہا تھا. لیکن پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ اپنی طاقت کے چکر میں کہ بھئی یہی بندہ مجھے میرے الیکشن کروائے گا، یہی بندہ مجھے سسٹین کرے گا، تو وہ ان کو ریلیو نہیں کر رہے تھے. تو ایک فرکشن پیدا ہوئی، اور اس فرکشن میں بہت سارے اور جرنیل جو تھے، انسٹیٹیوشن جو تھا وہ بالکل خفا تھا، ناراض تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ بھئی یہ اپنے ساتھ فیض حمید زیادتی کر رہا ہے، اور یہ اور جنرل آصف غفور دونوں اتنے زیادہ پی ٹی آئی کے آلموسٹ ورکرز بن گئے تھے کہ جو ملٹری سرکل میں بات ہوتی تھی کہ بھئی ان کو تو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا کسی ایسی پوزیشن کے لیے. سو فیض حمید آن ہز اون پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کر رہے تھے، باجوہ اس پروسیس میں نہیں تھے. سو اور باجوہ نے ظاہر ہے نکلے، نیگوشیٹ کیا اور اپنے لیے جو تھے کنسیشنز لیے کہ بھائی میں اس کا حصہ نہیں ہوں اس کنسپریسی کا، اور میری جان بخشی کی جائے. سو جنرل باجوہ اس ٹرائل میں ان کا نام نہ ہوگا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا نام اس سلسلے میں آنا بھی نہیں چاہیے. فیض حمید رسپانسبل تھے، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی میں بھی آؤں گا 10 سال کے لیے آرمی چیف، اور یہ بھی آئے گا پرائم منسٹر آگے 10 سالوں کے لیے. تو اس قسم کی بات ہو رہی تھی. اور انسٹیٹیوشن جو ہے، دیکھیں نا، آپ سے پہلے بھی پروگرامز میں بات ہوئی ہے، بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں تھیں، بہت ساری پی ٹی آئی کے سرکلز نے باتیں کی. اس میں سے ایک تھا کہ جی ساحر شمشاد مرزا صحیح یا غلط، جیسے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر آرمی چیف بنے، لیکن بہت ساری باتیں اڑائی گئیں کہ جناب یہ تو اندر سے کوئی
ہو رہا ہے اور ظاہر شمشاد مرزا اس کو لیڈ کریں گے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن انہوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ آرمی چیف جو کہ پھر ہو گیا اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں اندر جو ہے جونیئر لیول پہ لوگ خوش نہیں ہوں گے، لیکن انسٹیٹیوشن ہونا اسی وقت ہے کہ بھئی لوگ اپنی پسند یا ناپسند کے باوجود جو آرڈرز ہیں ان کے ساتھ کمپلائی کریں گے، جو کہ باقی یعنی کہ وار فائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، لوگ کام کرتے رہیں گے۔ ظاہر ہے اس سے بہت سارے جونیئر لیول پہ لوگ خوش نہیں ہوں گے، لیکن سینئر لیول پہ میرے خیال میں ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کر پائے ہیں، اور ان کے جو پوزیشن اسٹرینتھن ہوئی ہے اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی سینئر لیول پہ جنرل بھی کھڑا ہوگا یا اپوز کرے گا۔ اور جیسے میں نے Finally, کہا کہ 2016 میں جو لیفٹنٹ جنرلز کو کرپشن کیس میں کیا گیا وہ سزا کنٹینیو کرتی ہے۔ سو ان کے کیس میں بھی ان کے کیس میں تو اس کو پرسنل کہہ لیں، اس کو پولیٹیکل کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ابھی تو معافی کی طرف کو جائے گا۔ فائنل سوال، 2019 اکتوبر نومبر کے اندر جب نواز شریف پاکستان سے نکلے، ان کو نکالا گیا اور وہ ہی وینٹ انٹو ایگزائل ونس اگین، فیض حمید اس وقت آپ کے آئی ایس آئی چیف تھے۔ پھر 2021 کے اندر افغانستان کے اندر جب امریکہ گیا تو وہاں پہ فیض حمید پہنچے، اور وہ بڑا فیمس ان کا کہ the tea is good والا جو آیا اسٹیٹمنٹ اور یہ سب کچھ everything will be fine۔ اس کا کیا امپیکٹ، یعنی کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا یہ انسٹیٹیوشن کے اندر، آرمی کے اندر، کہ یا آپ کے خیال سے ایز سچ کوئی پریسیڈنٹ اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا انسٹیٹیوشن کے اوپر؟ علی، یہ جو آپ نے دونوں قصے سنائے نا، مجھے اس سے کوئی ریلیونس نہیں لگتی، بیکاز بات یہ ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ جو جہاں تک افغانستان کی پالیسی ہے وہ بالکل ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ اس وقت کی جو لیڈرشپ جس میں جنرل باجوہ ٹاپ پہ تھے، فیض حمید جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور بلکہ ٹی ٹی پی آلموسٹ اس وقت نظر بھی نہیں آتی تھی، بٹ اس سودے بازی کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6,500 ٹی ٹی پی والے جو تھے ان کو آ کے سیٹل ہونے دیا گیا، جو کہ آج پاکستان بھگت رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ ایکٹیو ہیں، حملے کرتے ہیں، اور ان نے اپنی ایک بیس بنا لی، لیکن وہ ایک پالیسی تھی، اس کی سزا ان کو نہیں مل رہی۔ وہ پالیسی ریورس ہوئی جب فیلڈ مارشل عاصم منیر آئے، وہ پالیسی ریورس ہوئی، بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر۔ نواز شریف کا نکل کے جانا از آلسو ڈفرنٹ میٹر۔ آپ اورنجز اینڈ ایپلس کو اکٹھا نہ کریں، یہ جو ہے یہ کہیں نہیں نکل کے جا رہے، یہ نیگوشیٹ نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، آرمی بھی، بٹ میرے خیال میں اس سے پہلے مطلب کہ یہ بھی باتیں بڑی اڑائی گئیں کہ جناب آرمی بندے بھیج رہی ہے، نیگوشیٹ کر رہی ہے۔ میرے خیال میں عاصم منیر کا کوئی ان سے بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اور جسے کہتے ہیں نا کہ اب یہ کنکلوژن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، جو میں دیکھ رہی ہوں اب، جس چیز پہ آپ کو دیکھنا چاہیے کو یہ ہے کہ ایک دفعہ سخت سزا اگر سنا دی گئی فیض حمید کو بھی مئی 9 کے کیس میں، اور عمران خان کو بھی، تو دیکھیں آپ اور میں اور کوئی تیسرا چوتھا 100 کریں کہ جی یہ تو غلط ہے، یہ فلانا ہے، ڈھینگڑا ہے، بٹ سزا سنائی جائے گی، اور اس میں پھر جو میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ہی آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کیپیسٹی رہے گی ٹو پش بیک۔ سو پی ٹی آئی جو ہے وہ خاصی انلیس کہ کوئی ایسا، دیکھیں نا اس میں ایک طرح سے تو عمران خان کی غلطی ہے، عمران خان نے کوئی کارڈر بلڈ نہیں کیا، کوئی باٹم اپ لیڈرشپ کا سلسلہ نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی ملٹیپل لیڈرز کریٹ کیے جو کہ کھڑے ہو کے ان کی ایبسنس میں وہ ون مین آرمی ہے۔ تو اس
وقت ایسے صورت میں جب جو ٹاپ مین ہے جو کہ جس کو لوگ فالو کرتے ہیں, آئی مین دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ عمران خان سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ ہے کہ جب ان کی باتیں باہر آنا بند ہو جائیں گی, دیکھیں نا ابھی کوئی مہینے سے کیا ہو رہا ہے, ایکسیس نہیں دے رہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ان کو ملنے جاتا ہے ان کی بہنیں آتی ہیں, وہ پھر آ کے ان کے بیان کو ریلے کرتی ہیں, پھر وہ میڈیا میں آتا ہے, لوگ ایکسائٹ ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پروسیس جب بند ہوگا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ خاصی ڈس انٹیگریٹ ہوگی. دس از واٹ آئی سی اینڈ دس از پارٹ آف دا پلان کہ اس معاملے کو ایک طرف ختم کریں. اور بلکہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کل ہی شاید عاصم منیر صاحب نے خطاب کیا علماء مشائخ اور مشائخ کی کانفرنس کال کی. بالکل یاد آتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے بھی ایسے کیا تھا کہ جو رائٹ ونگ ہے اس کو اکٹھا کرنا, ضیاء نے بھٹو کے خلاف کیا تھا. یہ بھی ان کو اپیز کر رہے ہیں کہ بھی دیکھو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور پی ٹی آئی پرابلم کو ہم سالو کر رہے ہیں اور ہمیں کرنے دیں. اور فائنلی انسٹیٹیوشن کی بات ویری کوئکلی, پریسیڈنس آن انسٹیٹیوشن. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی پریسیڈنس دیٹ پہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ کے خیال میں جو اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی وہ پولیٹیکل نہیں تھی, تو آگے چل کے پاکستان کی پالیٹکس کس طرف جاتی ہے, جو کوئی میجر چینجز اگر عمران خان کی پالیٹکس ختم ہو گئی یا عمران خان ختم ہو گئے, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. پی ٹی آئی ویکن ہو گئی, نیکسٹ کون پاور میں آتا ہے, ابھی تو یوں ہی لگ رہا ہے نا کہ یہ کم از کم 5 سے 10 سال تو بیٹھے ہیں. اس کے بعد انسٹیٹیوشن میں یہ ایک سزا سنائی گئی ہے, ناٹ کہ ہر دفعہ سزا سنائی جائے گی, اور کتنا برداشت کرے گا انسٹیٹیوشن ڈپینڈ کرتا ہے. اگر جب بھی چینج ایٹ دا ٹاپ ہوگی اٹ ول بی بیکاز آف سم کرائسس ان دا کنٹری, ایسا کرائسس جس میں آرمی اندر سے کمپیل ہوگی اپنا لیڈرشپ چینج کرنے کے لیے. اس وقت کیا ایموشنلی سائیکولوجیکلی اتنے وہ متحمل ہوں گے کہ بھئی پھر پروسیس ہو ایک سزاؤں کا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی انسٹیٹیوشنل پریسیڈنس ہے. انسٹیٹیوشنل پریسیڈنس جو ہے وہ تو پہلے سے ہے کہ جو سینئر بھی لوگ جب کسی اس میں پکڑے جاتے ہیں ان کا ٹرائل ہوتا ہے اور ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں, کچھ کی معاف ہو جاتی ہیں کچھ کی نہیں ہوتی. یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, پی ٹی آئی کے بہت قریب تھے, ایک پولیٹیکل چینج کو لانا چاہ رہے تھے, تو اس لیے یہ زیادہ ان کو پبلسٹی فیض حمید کو ملی. آگے کیا ہوگا آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اب یہاں بات ہوگی کہ ہر دفعہ جب چینج آئے تو سزائیں سنائی جائیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ انسٹیٹیوشنلی یہ کچھ ہونے والا ہے. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا اینڈ یو انلائٹنڈ آل آف اس. بہت مہربانی آپ کی. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ.